बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमत रमज़ान 94 न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन आप सब लोगों को खुशामदीद कहना चाहूँगा आज के हमारे प्रोग्राम में। और दूसरा रोज़ा आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। पूरा दिन आप लोगों ने सब्र किया है, क्योंकि रोज़ा नाम ही सब्र का है। और यकीनन अफ्तारी का टाइम करीब आ रहा है, घरों में गहमा गहमी है और भूख की शिद्दत में, प्यास की शिद्दत में यकीनन इजाफ़ा मुसलसल होता जा रहा होगा। लेकिन अल्लाह ताला आपके रोज़े को कबूल व मंजूर फरमाए। आज के हमारे स्टूडियो में हमारे प्रोग्राम के को एंकर शान मौजूद हैं और हाफिज़ साहब मौजूद हैं। और आज हमें आप अपना तारुफ खुद करवाइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है। मोहम्मद काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे सवाल जवाब करेंगे। कुछ मसाइल हमें कल के प्रोग्राम में आए, कुछ सवालात आए, वो आज हम मोहम्मद काशिफ साहब से पूछेंगे कि उनका जवाब दें हमारे देखने वालों को। और आज हमारे साथ बड़े मारूफ नात खां हैं। आप भी अपना तारुफ खुद करवाइए, ज़्यादा बेहतर लगता है। मेरा नाम हाफिज़ मोहसिन अली जलाली। मोहसिन अली जलाली साहब हैं आज हमारे साथ इस स्टूडियो में। आप दोनों अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला है। और कैसे जा रहा है काशिफ साहब, आपका पहला रोज़ा गुजर गया, दूसरा कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा माशाल्लाह ऐसे गुजरा है कि पहले रोज़े का तो बिल्कुल महसूस ही नहीं हुआ कि आज रोज़ा था और रोज़ा रखा गया है। उसकी वजह ये है एक तो कि रमज़ान से पहले भी हम रमज़ान घर में ही सारा दिन गुजार रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। और जैसे ही रमज़ान शुरू हुआ तब भी घर में गुजार रहे हैं, तो कोई ख़ास महसूस नहीं हुआ रोज़ा रखने के बाद कि आज हमने कोई रोज़ा रखा है। अगर ऐसा होता कि लॉकडाउन ना होता और फिर रोज़ा रखा जाता, फिर सारा दिन घर में रहा जाता, तो एक महसूस होना था कि आज जो है रोज़ा है, घर में रह रहे हैं। लेकिन अभी कोई ख़ास महसूस नहीं हो रहा। ख़ास महसूस नहीं हो रहा। अच्छा शान, आप भी बताइए। लॉकडाउन से मुझे याद आया कि शैतान तो कैद होता है, लोग भी घरों में कैद हो गए। कैसा गुजरा रोज़ा? बहुत अच्छा माशाल्लाह। रखा है रोज़ा आज? तो कैसा कल का रोज़ा कैसा गुजरा है? कल का बहुत अच्छा था। अच्छा, तरावियों की शान बताइएगा। कल हम अफ्तार की ट्रांसमिशन में जिक्र भी कर रहे थे तरावी के हवाले से, तो क्या सूरत हाल रही है शहर में तरावियों के हवाले से? के मुताबिक तो चल रही है मसाजिद में? कोई सुनने में आया कुछ मसाजिद वगैरह जो है वो क्लोज डाउन भी की गई हैं। वो काफ़ी जो SOPs पे अमल नहीं जिन पे हो रहा, वो लोग उनसे कर रहे हैं, एक्शन लिया जा रहा है। जिन पे SOP मुकम्मल तौर पे है, हदायत उन्होंने दी हुई हैं, यानी कि तरावी का तमाम जो है वो किया जा रहा है शायद। ठीक। अच्छा मोहसिन जलाली साहब, आप बताइए आपके रोज़े कैसे गुजरे हैं जो 2 गुजरे हैं? अल्लाह के फजल से अभी तक ठीक जा रहा है। अच्छा, जो पहले वाला रमज़ान था, इससे पहले 2019 वाला रमज़ान, उसमें गर्मी की शिद्दत कुछ ज़्यादा थी इन रोज़ों की निस्बत, अभी कुछ कम है। तो क्या सोचते हैं कि जो पूरे 30 रोज़े हैं इसमें जो है वो शिद्दत में इजाफा होगा या ऐसे रहेंगे? बस जैसा भी होगा मौसम इंशाल्लाह हमने तो रखने अच्छा कारी साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा कि हमें रोज़े के फ़ज़ाइल के हवाले से कल पूछा जा रहा था कि रोज़े के फ़ज़ाइल क्या हैं, वो हमारे देखने वालों को बताइएगा कि रोज़े के एक्चुअल फ़राइज़ कुरान और हदीस की रोशनी में जो हैं वो क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कुरान पाक में सूरह बकरा में आयत नंबर 183 में अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ए ईमान वालो रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं और तुमसे पहले लोगों पर भी फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। अच्छा, यहाँ पे ये एक मैं बात मेंशन करना चाहूँगा कि अल्लाह पाक ने सिर्फ यही फरमा देते हैं कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। पहले लोगों का जिक्र अल्लाह पाक ने इसमें क्यों किया कि तुमसे पहले लोगों को भी फ़र्ज़ किए गए? अल्लाह पाक अगर ये बात ना करते कि तुमसे पहले लोगों को फ़र्ज़ किए गए तो हम पर तो हुक्म मानना अल्लाह का फिर भी लाज़िम और मलज़ूम था। लेकिन अल्लाह पाक ने ये बात इसलिए कही कि तुमसे पहले लोगों पर भी फ़र्ज़, मुफ़स्सिरीन किराया कि एक तो फ़र्ज़ पहले लोगों पर थे रोज़े। इस बात को यहाँ पे आयत के अंदर इसलिए बयान किया गया कि जिस टाइम कोई भी काम इज्तिमाई तौर पर सबको कहा जाए तो उस पर अमल करने में आसानी होती है। मैं आज के हालात के तनाज़ुर में ये बात इस तरह से समझा सकता हूँ कि जैसे कि अब लॉकडाउन की सूरत हाल पूरे दुनिया में है। अगर ये पूरी दुनिया को छोड़ के सिर्फ पाकिस्तान में लॉकडाउन किया जाता है कोरोना की वजह से, तो हम पर इस पर अमल करना मुश्किल होता कि कोरोना तो पूरी दुनिया में है तो पाकिस्तान को क्यों लॉकडाउन किया गया। और अगर सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ के सिर्फ पंजाब को लॉकडाउन किया जाता तो पंजाब वालों पर इस पर अमल करना मुश्किल होता है कि पूरे पाकिस्तान को छोड़ के सिर्फ पंजाब को लॉकडाउन क्यों किया गया।
या पंजाब को छोड़कर सिर्फ मंडी बहोदनी को लॉकडाउन किया जाता तो हम पर इस पर अमल करना मुश्किल होता, हम एहतजाज भी करते कि पूरे शहर को छोड़ के, पूरे पंजाब को छोड़ के इस मंडी ज़िले को ही क्यों लॉकडाउन किया गया। तो वजह यह है कि जब इज्तिमाई तौर पर कोई काम ज़िम्मे लगाया जाता है या उसकी इज्तिमाईयत बताई जाती है कि उस पर भी फ़र्ज़ किया गया, तुमसे पहले लोगों पर भी फ़र्ज़ किया गया, अब तुम पर फ़र्ज़ किया जा रहा है, लिहाजा कोई ऐसी बात नहीं है कि तुम भी रोज़े रखो, तुम्हारे से पहले लोगों ने भी रोज़े रखे हैं। अब इस वजह से इस पर अमल करना आसान हो जाता है। जैसे कि लॉकडाउन पर अमल करना आसान हुआ इसलिए कि हर जगह लॉकडाउन है, तो लेकिन इतने दिन तो कोई भी घर में नहीं रह सकता कि 30 दिन 40 दिन गुजर चुके और आगे आइंदा की मुद्दत हमें मालूम नहीं कि कब तक चलेगा। तो क्योंकि चल इज्तिमाई तौर पर रहा है इसलिए अमल करना यहाँ आसान है। इसी तरह रोज़ा रखना है, तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए, तुम पर भी फ़र्ज़ किए गए ताकि इसमें आसानी पैदा हो। मैं कबलिकुम का लफ्ज़ इरशाद फरमाऊंगा। अच्छा, फिर आगे इस फरमाया कि ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। कुरान पाक में सूरह बकरा में फरमाया गया शुरू में ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिलमुत्तक़ीन कि ये हिदायत मुत्तक़ीन के लिए, और यहाँ भी ये कहा गया कि लअल्लकुम तत्तक़ून ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। हदीस एक हदीस मुबारका है कि एक सहाबी ने दूसरे से पूछा कि तकवा किसे कहते हैं, तकवा का माना क्या है। तो उन्होंने कहा कि आप क्या किसी ऐसी झाड़ी से, खारदार झाड़ी से गुजरे हैं कि जहाँ पे कांटे हों बहुत ज़्यादा। कहा जी मेरा तो गुजर हुआ है। तो कैसे गुजरते थे। कहा मैं ऐसे गुजरता था, अपने कपड़ों को समेटता था, थोड़ा सा इधर होता, थोड़ा सा उधर होता, बचा के वहाँ से निकलता था कि कहीं कांटा ना लग जाए, चुभ ना जाए, कपड़े ख़राब ना हो जाए। कहा यही तकवा है कि अपने आप को गुनाहों से बचा के, गुनाहों के रास्ते से, गुनाह के मौका से बचा के चलना, ये तकवा है। तो जिस टाइम इंसान रोज़ा रखता है, अब देखें, यकीन करें, अब मैं अगर यहाँ पानी पीना चाहूँ तो मुझे कौन है कि रोक सकता है। मुझे इस टाइम प्यास लग रही है, मैं पानी पीना चाहता हूँ, मुझे भूख लग रही है, मैं अब चलो आपके सामने शर्माऊँ कि यार ये देख रहे हैं, भाई देख रहे हैं, मैं कमरे में जाके पीऊँगा, मैं नहीं पीऊँगा। क्यों? इस टाइम ये तकवा की बरकत से इंसान को ये यकीन हासिल हो जाता है कि अल्लाह देख रहा है। जबकि आम दिनों में अल्लाह माफ़ी दे के इंसान गुनाह भी कर रहा होता है तो इस चीज़ का यकीन नहीं आता कि अल्लाह देख रहा है, मैं इस गुनाह से बच जाऊँ। लेकिन रमज़ान की ये बरकत है कि अल्लाह पाक ने ऐसा यकीन पैदा किया कि इंसान अलहदा कमरे में बैठा हो, भूख लग रही हो, प्यास लग रही हो, तब भी वो कुछ खाएगा नहीं, कुछ पिएगा नहीं। यही तकवा है। एक्चुअल जो ये रमज़ान होता है ये तो प्रैक्टिस होती है ना कि आपकी एक महीना रब ताला की ज़ात प्रैक्टिस करवा देती, बकाया 11 महीने आपने अमल करना है। शान रोज़ा तो नहीं लग रहा, चुप चुप बैठे हो आज। आज नक्शा हुआ है। चले आज अभी जो है वो आपको मोहसिन जलाली साहब से जो है वो कोई कलाम या नात सुनवाते हैं ताकि आप थोड़े से आपकी ईमान ताज़ा हो। जी मोहसिन जलाली साहब बिस्मिल्लाह करें। अब तो बस एक ही धुन है, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो। मौला आखिरी उम्र में क्या रौनक दुनिया देखो। मौला आखिरी उम्र में क्या रौनक दुनिया देखो। मैनू मजबूरियां ते दूरियां ने मारिया, मैनू मजबूरियां ते दूरियां ने मारिया। सद लो मदीने आका, सद लो मदीने आका, करो मेरे बानिया। डाटा हाँ गरीब आका, कौन मेरे सर नहीं उठ के मैं गिवे आवा, नाल मेरे पर नहीं तो साथे है डेरा में तो बड़ी दौर लालिया। सद लो मदीने आका, सद लो मदीने आका, करो मेरे बानिया। अब तो बस कहीं धुन है कि मदीना देखो। मौला अब तो बस कहीं धुन
ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا، بے شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا، اب تو بس کہیں دن ہے کہ مدینہ دیکھو مولا، اب تو بس کہیں دن ہے، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، پائے شبیر و شب فاطمہ حیدر مدینے میں، بلا لو یا رسول اللہ، 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 اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو مولا، اب تو بس ایک ہی دن ہے، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہاں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانہ، ہوگا وہی گزارا سرکار کی گلی میں، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں، اب تو بس کہیں دن ہے کہ مدینہ دیکھو۔ اور جس شاعر نے یہ کلام لکھا ہے وہ آنکھوں سے نابینا ہے، اور وہ کیا التجا کر رہا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھو، ہاں تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھو مولا، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ بڑا اچھا کلام پڑھا ہے محسن آپ نے، اور ابھی ہم یہی سوچ رہے تھے کہ مدینے میں رمضان میں بڑے لوگوں کا جانا ہوتا ہے، خانہ کعبہ میں لوگ عمرہ کی نیت سے جاتے ہیں، اور موسٹلی لوگ جو ہیں جو صاحب حیثیت ہیں وہ اعتکاف آخری دنوں میں کرتے ہیں، لیکن کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی جا بھی نہیں سکتا۔ شان آپ کے پاس کچھ سوالات تھے قاری صاحب سے پوچھنے کے لیے؟ روزے کے متعلق جو ہے آج کل جو کل بھی ایک دو لوگوں نے سوال کیے کہ جو روزے میں کون کون سی ایمرجنسی کی صورت میں کیا ہمیں جیسا کہ انجیکشنز آ جاتے ہیں، اس طرح روزہ کن کن چیزوں سے جو ہے ٹوٹ جاتا ہے یا ہو جاتا ہے؟ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ نے ایک مسئلہ پوچھا، اس کا جواب ابھی دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس کی اہمیت اجاگر میں کرنا چاہتا ہوں کہ اس چیز کو ہم کیوں سیکھنا چاہیں۔ آپ نے سوال کیا، آپ نے سوال کیوں کیا، میں اس کا جواب دوں تو میں نے اس کا جواب کیوں دینا، اور آڈینس جو ہماری سن رہی ہے، جو سوال کر رہی ہے، وہ کیوں کر رہی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم اس میں ایک سوال کیا، ایک حدیث بیان کی، اس سوال کو میں سے ایک اشکال اٹھایا اور پھر اس کا جواب دیا، میں وہ تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم،
کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. یہ حدیث اکثر کتابوں کے شروع میں کاپیوں کے شروع میں ہم جس ٹائم چھوٹے ہوتے پڑھتے تھے, بلکہ یہ جے کے فاؤنڈیشن اسکول سے آتا ہے, یہاں 18 سال بعد میں دوبارہ ادھر آیا ہوں اس گلی کے اندر. تو اس کتاب پر بھی کاپی پر لکھا ہوتا تھا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. اتنی بات ہو گئی, انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ وہ علم کون سا حاصل کرنا فرض ہے اور کتنا حاصل کرنا فرض ہے اور کب حاصل کرنا فرض ہے, کہ علم کون سا حاصل کیا جائے, علم کی کون سے علم کی بات ہوئی کہ وہ فرض ہے, اور وہ علم کب حاصل کرنا فرض ہے اور وہ کتنا حاصل کرنا فرض ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کسی مفسر کے پاس جائیں گے تو اس سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ کہیں گے ہاں آپ قرآن پاک کی تفسیر پڑھیں, اس کے اندر اللہ پاک کے احکامات ہیں, تو یہی علم اصل ہے. ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ کہ اصل ہے. جی جی. محدث کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے حدیث کا علم اصل ہے, کہ یہ قرآن کی تشریح ہے, نو ڈاؤٹ کہ یہ علم ہے اور ضروری علم ہے. کسی فقیہ کے پاس جائیں گے تو وہ کہے گا کہ یہ فقہ کا علم ضروری ہے, کہ انسان کے دن رات کے معاملات ہیں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش آتا رہتا, تو وہ فقہ جو مسئلہ ہے وہ دور کرتے ہیں, فقہا مسئلہ دور کرتے ہیں, تو یہ علم حاصل کرو یہ فرض ہے. اگر آپ کسی طبیب اور ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے یار یہ علم حاصل کرو کہ اس سے لوگوں کی جان بچتی, یہ ضروری ہے. اسی طرح کسی اور پیشہ ور آدمی کے پاس جائیں گے تو وہ اپنے علم ہی کی بات کرے گا کہ یہ علم حاصل کرو, اس علم کا حاصل کرنا فرض ہے. اب سوال آ گیا کہ اب ہم کون سا علم حاصل کریں, ہم قرآن کا علم حاصل کریں یہ فرض ہے, ہم حدیث کا علم حاصل کریں آیا یہ فرض ہے, ہم فقہ کا علم حاصل کریں کیا آیا یہ فرض ہے, ہم جو ہے وہ طبیب کا ڈاکٹر کا علم حاصل کریں کہ آیا یہ فرض ہے. ہم کون سا علم حاصل کریں کب حاصل کریں؟ انہوں نے بڑا سمپل سا جواب دیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو اللہ کا حکم انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے. جی جی. جیسے کہ انسان نے مثال دی کہ انسان جب بالغ ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا فرض ہوتا ہے جی؟ نماز. اب جیسے ہی اللہ پاک کے حکم سے وہ نماز, وہ بندہ بالغ ہوا ہے, بچہ بالغ ہوا ہے, نماز فرض ہوئی, تو اس کے ساتھ ہی نماز کے مسائل سیکھنا اس کے لیے فرض ہو گیا. اب یہ انسان آگے چلتا گیا, اس نے کاروبار کیا, اب کاروبار شروع کرنے کی نیت کی کہ میں تجارت کروں, میں کاروبار کروں, تو اس کے متعلق جو مسائل ہے تو اس کا سیکھنا بھی اس کے لیے زیادہ لازم بن گیا. اب وہ چلتا گیا, اللہ پاک نے اس کے کاروبار میں ترقی دی, وہ زکوٰۃ کے مال کے نصاب کا مالک بن گیا. اب اس کے لیے زکوٰۃ کے مسائل کا سیکھنا فرض ہو گیا. اب اس نے اپنے کاروبار میں اور ترقی کی, آیا کہ اتنا پیسہ اس کے پاس ہو گیا, جو شرائط ہیں حج کی, اب وہ کرنا چاہتا ہے, حج فرض ہوا تو اس کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہو گیا. اب اسی طرح رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا, رمضان کے روزے فرض ہیں, اور ایک بچہ بالغ ہوا ہے, اب روزہ رکھنا اس پہ فرض ہو گیا ہے, آپ کو روزہ فرض ہے. اب ہمارے لیے اس علم کا حاصل کرنا بھی فرض ہے. اگر اس علم کو ہم حاصل نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. ہم بڑا لائٹلی لیتے ہیں کہ یا چلو مسئلہ آئے گا تو پوچھ لیں گے, کس سے رہنمائی لے لیں گے, نو ڈاؤٹ کی رہنمائی لینی بھی چاہیے, لیکن اس کو باقاعدہ طور پہ جیسے ہی وقت کی مناسبت سے جو اسلام کا حکم ہمارے تک متوجہ ہوتا ہے, جو کام آتا ہے, تو اس کا علم حاصل کرنا لازم اور فرض ہے. اور فرائض جو چیزیں ہیں جیسے کہ نماز ہے, روزہ ہے, حج اور زکوٰۃ ہے, فرض ہے, تو ان کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. ٹھیک. اور جو چیزیں اللہ پاک کی طرف سے واجب کے درجے میں آتی ہے تو ان کا علم حاصل کرنا واجب ہے. جی. جو سنت کے درجے میں آتے ہیں تو ان کا علم حاصل کرنا بھی سنت ہے. تو یہ میں تھوڑا سی یہ بات کلیئر کر دی, یہ علم حاصل کرنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے, کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے, رمضان کے متعلق جو مسائل ہیں, فضائل ہیں, تو ان کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے فرض ہے. ٹھیک ہے. اور سوال کیا کیا تھا آپ نے؟ سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے روزہ جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے, جسے ہم روزہ دیکھیں آپ, سب سے پہلے یہ ہے کہ روزہ ہم دیکھنا چاہیے کہ روزہ کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے اور کس چیز سے روزہ ہمارا نہیں ٹوٹتا. اب دیکھیں انسان کوئی جس طرح آتا ہے کہ بھول سے کچھ کھا لیا یا پی لیا, جس چیز سے منع کیا گیا روزے کے اندر یعنی کہ کھانا پینا اور جماع مباشر وغیرہ سے منع کیا گیا, اگر یہ اس نے بھول کے کر لیا تو روزہ بالکل نہیں ٹوٹے گا. بھول کے چاہے جتنا مرضی کھا لے, بھول کے جتنا مرضی پی لے, یا بھول کے وہ کام کر لے جسے منع کیا گیا تو روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا. اس کے برعکس جان بوجھ کے کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا جن چیزوں سے منع کیا گیا. اچھا, اب دوسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی ایک شخص تھا, وہ بڑا کمزور سا دیکھنے میں لگتا ہے اور روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہے, روزہ رکھ رہا ہے لیکن روزہ رکھنا مشکل سے وقت گزار رہا ہے, صحت اجازت نہیں دے رہی, لیکن اس نے روزہ رکھا ہوا, اگر وہ کھا رہا ہے یا پی رہا ہے تو اس کو دیکھنے والا منع نہ کرے, یہی افضل ہے. کہ کسی نے دیکھا ہے کہ وہ پانی پی رہا ہے, کسی نے دیکھا ہے کھا رہا ہے, تو اسے کھانے دے, اسے پینے دے, اسے نہ روکے. ہاں, اگر کوئی ایسا شخص ہے جو صحت مند ہے, جسم بھی اس کا تندرست ہے, اگر وہ بھول کر کھا پی رہا ہے روزہ ٹوٹے گا تو نہیں, لیکن اگر کسی نے دیکھ لیا تو اس پر یہ لازم ہے اس کو بتا دے طرح روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے.
شان سب جو کبھی بھول کے کھایا کچھ؟ نہیں الحمدللہ ابھی تک تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور محسن آپ نے کبھی ایسا بھول کے کھا لیا؟ جی شان کچھ پوچھ رہے تھے آپ. میں صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. یہ سحری اور افطاری میں جو ہے سحری کرنے میں جو تاخیر اور جو افطاری میں اس طرح کا جو ہے تھوڑا سا بیان کرتے ہیں ذرا واضح کرتے ہیں. دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک کو 3 چیزیں بڑی پسند ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ رمضان کے حوالے سے کہ سحری کو مؤخر کیا جائے. مؤخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں سم ٹائم یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم رات کو سونے میں دیر کر دیتے ہیں رمضان المبارک کے اندر. ایسے ہی بالکل. یا عام روٹین میں بھی آج کل ہماری ایسی ترتیب بنی ہوئی ہے اکثر لوگوں کی, زیادہ کی نہیں کم و پیش, تو رات کو لیٹ سونے کی, 12 بج گئی 1 بج گیا. تو وہی رمضان میں جب رمضان آتا ہے تو وہ ترتیب تھوڑی سی اور آگے بڑھ جاتی ہے. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ چلو یار اب وہ 2 نوالے سحری وہ کھا کر ہم سو کے سحری کے ٹائم سے پہلے. اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ سحری کھایا کرو, اس میں برکت ہے. ایک تو وہ بندہ اس چیز سے محروم ہو گیا, جو برکت تھی وہ اس سے محروم ہو گیا, اس نے جلدی کھایا پیا اور سو گیا کہ اب تو صبح کو ہم اٹھیں گے تبھی جو ہے نا روزہ بھی ہو جائے گا. اس میں ایک تو سحری کی برکت اس کی ختم ہو گئی. نمبر 2 جو اللہ پاک کو چیز پسند ہے کہ سحری کو مؤخر کرو تو وہی ختم ہو گیا. نمبر 3 اس کی وجہ سے نو ڈاؤٹ کہ اس کی فجر کی نماز بھی رہ گئی. یہ 3 بڑے نقصانات اس کے جلدی سحری کرنے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. مؤخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سحری کا ٹائم ہے اس ٹائم تک انسان کھائے پیے. ہمارے یہاں انتہائی سحر تک کھائے پیے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں, بلکہ یہ افضل ہے. اللہ پاک کو یہ چیز پسند ہے, ٹھیک ہے. نمبر 2 ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اب اذان شروع ہو گئی, چلو اذان ختم ہوگی تو اس ٹائم تک کھانا پینا جائز ہے. یہ کہیں نہیں لکھا کہ اذان ختم. اذان کا ٹائم اس ٹائم شروع ہوگا جب روزے کا ٹائم ختم ہو جائے گا. اگر روزہ انسان اگر اذان کوئی جلدی شروع کر دے تو اذان نہیں ہوگی, اذان دوبارہ دینی پڑے گی, ٹھیک ہے. اب یہ بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کئی لوگوں کے دلوں میں یہ بات بھی ہوتی ہے, اور کئی لوگ آج بھی ایسے کرتے ہیں کہ اذان اور شروع ہوئی ہے, نہیں ابھی تو روزے کا ٹائم ہے, اذان ختم ہونے تک اذان تک یا جو اذان وہ سن رہے ہیں مسجدوں میں 1-2 منٹ آگے پیچھے کر کے اذان دی جاتی ہے, پھر لوگ بس اس کا فائدہ اٹھا کے. دیکھیں یہ ایک نا شک و شبہ میں چیز آ جاتی ہے, اور جس میں بات میں اس کی بھی کہ جہاں شک و شبہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس سے بچنا چاہیے. مثال کے طور پہ 1-2 منٹ کی بھائی نے بات کی تو وہ 2-3 منٹ پہلے اپنا جو ٹائم کیلنڈر اس کے پاس موجود ہے, جو آیا ہے ٹائم تو ہر جگہ موجود ہے نا, ایسے سافٹ ویئر موجود ہیں کہ اس میں بندہ ٹائم دیکھ سکتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو ہمیں اس پر سے انحصار نہیں کرنا چاہیے. جب وہاں سے سحرن بجے گا, جب وہاں سے اذان کی آواز آئے گی تو ہم بند کریں گے. وہ بھی انسان ہے, ہو سکتا ہے کہ ان کی آنکھ نہیں کھولی یا انہوں نے ٹائم کی طرف نہیں دیکھا, ان کی گھڑی کا سیل خراب ہے, کچھ کوئی مسئلہ ہو گیا تو انہوں نے اگر لیٹ کر دی تو اس کی وجہ سے ہم تو مطلب کہ نہیں نا کہ اس پہ انحصار کریں کہ جب سحرن کی آواز آئے گی تو بند کرنا ہے. کیلنڈر ہر بندے کے پاس موجود ہے, ٹائم ہر بندے کے پاس موجود ہے, ہر گھر میں کیلنڈر ہوتا ہے. اس پر جو ٹائم ہے احتیاطاً اس ٹائم سے بھی 2 منٹ پہلے بند کر دے تو جی بہت خوب. اور بالکل ابھی جو ہے وہ مختلف مقامات پہ جو ہے وہ افطار کا وقت جو ہے وہ قریب آ چکا ہے, اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے مقامی کیلنڈر کے مطابق مقامی وقت کے مطابق جو ہے وہ روزہ افطار کریں. اور محسن سے میں ملتمس ہوں کہ جب تک ابھی تو ہمارا ٹائم آگے ہے, محسن سے ملتمس ہوں کہ چند نعتیہ کلام کے جو اشعار ہیں وہ ہمیں سنائیے. لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا, لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا, لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا, جدوں وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا, جدوں وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا. میں نعت تیری پڑھنا میں نعت تیری پڑھنا
پڑھنا اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا جدوں وقت نظر آوے دامن دی ہوا دینا دل روندا اے میرا دل روندا اے میرا دل روندا اے میرا دل روندا اے جاندے نے جدوں لوگی مدینے نو آقا دل روندا اے جاندے نے جدوں لوگی مدینے نو ہن سانوں وی آقا دربار وکھا دینا ہن سانوں وی آقا دربار وکھا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا سرکار دی محفل وچ جولیاں بچھا بیٹھے آقا تیری محفل وچ جولیاں بچھا بیٹھے لج رکھ لئی وے لج پالا لج رکھ لئی وے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا لج رکھ لئی وے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا آسی دی آسی دی تمنا روے آکے مدینے وچ آسی دی تمنا روے آکے مدینے وچ بھاویں طیبہ دے کتیاں دے پیراں چ بٹھا دینا بھاویں طیبہ دے کتیاں دے پیراں چ بٹھا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا جدوں وقت نظر آوے دامن دی ہوا دینا ماشاءاللہ جزاک اللہ. محسن کتنا عرصہ ہو گیا نعت خوانی کرتے ہوئے؟ بچپن سے تقریباً بچپن سے ہی. الحمدللہ. جی شان. گھر صاحب سے سوال پہلے کیا تھا میں نے سحری اور افطاری کے حوالے سے. سحری کا تو گھر صاحب نے بتایا ماشاءاللہ بہت اچھا. افطاری کے حوالے سے لوگ جو ہیں کچھ لکھا ہوا ہے کہ افطاری کرتے ہیں ایک دم سے ہی وہ
اس کا طریقہ کار کیا ہے افطاری کرنے کا جو صحیح سنت کے مطابق؟ دیکھیں افطاری کے ٹائم کی بات ہے تو وہ بھی اپنے ٹائم ٹیبل جو کیلنڈرز ہیں اس کے مطابق روزہ کھول لیا جائے. تو اس میں یہ بھی جیسے کہ اپنا سب سے ضروری ہے کہ اپنا ٹائم جو ہے نا وہ انٹرنیٹ سے میچ کر کے جیسے کہ وہ کنیکٹ کر کے آٹومیٹک ٹائم ٹھیک ہو جاتا ہے. تو ٹائم اپنا ٹھیک کرنا بڑا ضروری چیز ہے کیونکہ اس میں پھر وہی بات کہ سحرن پہ یا اذان پہ انحصار کرنا. لوگ جب روزہ افطاری ہو جاتی ہے روزہ کھول لیتے ہیں کھاتے ہیں فوراً سے جلدی جلدی وہ کہتے ہیں نا کھا پی کے پیسے فارغ ہو جائیں اور دوڑے مسجد کی طرف. کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس کھجور تھوڑا پانی شانی لیں کھجور لیں ایسے تھوڑا ویٹ کریں افضل کریں نماز پڑھیں نماز کے بعد پھر کھانا کھائیں. اس طرح کی کیا ترتیب جو ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک صحت کے حوالے سے بات ہے طبی مسئلہ ہے کہ انسان کھجور سے روزہ کھولنا افضل ہے. کھجور نہ ہو تو پانی سے روزہ کھولنا بہترین اور افضل ہے. تو اس میں ہر ایک کی اپنی ایک عادات ہوتی ہیں. بعض ایک ایسے مطلب کھانے کے شوقین ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے کہ کھانے پہ دسترخوان میں جتنی چیزیں ہیں وہ کہتے ہیں چلو ہم ایک ہی دفعہ کھا لیں بعد میں نماز پڑھ لیں گے. اس میں مطلب کہ خود ہی پریکٹیکل بھی یہ چیزیں دیکھنے میں سامنے آئی ہیں کہ جب انسان بہت زیادہ کھا لیتا ہے پی لیتا ہے تو شاید کہ اس کے بعد اس کے لیے تراویح دور کے بعد کہ مغرب کی نماز پڑھنا بھی بڑا دشوار سا معلوم ہوتا ہے اور جسم اس قدر سست ہو جاتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اب جو ہے نا وہ سو جائے آرام کر لے اور بھی کام نہیں کر سکتا. جبکہ افطاری سے پہلے ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہ تھوڑی دیر اور بھوکا رہنا چاہے یا پھر کام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. لیکن کھانے کے بعد جسم توانا ہونا چاہیے تھا طاقت آنی چاہیے تھی لیکن وہ الٹا کام بڑھ جاتا ہے. شریعت میں ہر چیز کی ایک لمٹ ہے مقدار ہے. یہ جو شریعت محمدی یہ اعتدال کا نام ہے. اعتدال کیا ہے کہ انسان بالکل حد سے گزرے بھی نہیں اور حد سے اترے بھی نہیں حد پہ رہے. یعنی کہ بالکل اتنا کم بھی نہ کھائے کہ روزہ کھول کے بھی دیکھنے میں ایسا لگے بیچارے کا ابھی تک روزہ ہی اس نے کھولا ہی نہیں ہے اور حد سے بھی نہ گزرے کہ اتنا کھا لے کہ وہ بیچارہ اپنا سانس لینے سے بھی آوازار ہو جائے. تو کھانے میں ایک لمٹ ہونی چاہیے. ایسی چیزیں نہ کھائے کہ جو صحت کے نقصان نہیں ہو. جیسے کہ آج کل ہم بہت ساری چیزیں دسترخوان پر ہوتی ہیں بڑی بے ترتیبی سے ہم کھا لیتے ہیں کہ پہلے یہ چیز کھا لی پھر یہ چیز کھا لی. جس ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ چیز کھا کے اوپر یہ چیز نہ پئیں یا یہ پی کے یہ چیز نہ کھائیں تو اس کے مطابق اس میں ہدایت عمل کرنا چاہیے. باقی یہ کہ کھانا جتنا بھی انسان کھائے تو اس میں جیسا کہ کتابوں میں پڑھا ہے غالباً حدیث میں بھی ہوگا صحیح ذہن میں نہیں آ رہا کہ حدیث میں ہے لیکن کتابوں میں پڑھا ہے کہ کھانے کے 3 حصے کیے جائیں. ایک پیٹ کے 3 حصے کیے جائیں. ایک پانی کے لیے ایک یعنی کہ کھانے کے لیے اور ایک سانس کے لیے. وہ سانس والا بھی ہم کھانے سے جب بھر دیتے ہیں تو ہمارے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا ہے. ٹھیک بالکل. ناظرین گرامی افطار کا وقت انتہائی قریب آن پہنچا ہے. چند ہی منٹ رہ گئے ہیں. پنجاب اور دوسرے صوبوں میں کراچی کا تو بھی ٹائم ہے اور جن جن علاقوں میں روزہ افطار ہو گیا ہے تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں. پروگرام کے آخر پہ جو ہے وہ میں محسن سے ہی ملتمس ہوں کہ محسن ٹائم انتہائی کم ہے 1-2 اشعار کسی نعت کے سنائیے گا اور اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. جی محسن. تم سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. کانٹا میرے جگر سے غم
खबर न हो। फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। उम्मत है परेशान, खबर लीजिए आका। उम्मत है परेशान, खबर लीजिए आका। आसी है गुनाहगार, खबर लीजिए आका। फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं, जहाँ के सिवा रज़ा कोई हामी नहीं, जहाँ गुज़रा करे पिसर पे पिदर को खबर ना हो। गुज़रा करे पिसर पे पिदर को खबर ना हो। पुल से उतारो राह गुज़र को खबर ना हो। पुल से उतारो राह गुज़र को खबर ना हो। जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। जी मकबूल और मंजूर फरमाए। आप तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि अपने मुकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा इफ्तार कीजिएगा। 94 न्यूज़ के स्टूडियो से मुझे, शान को, काशिफ को और मोहसिन भाई को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।